الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیز بھائیوں، آپ حضرات یہاں قرآن پاک کی تعلیم گاہ میں موجود ہیں اور دنیا کی سب سے عظیم ترین مجلس ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف یا اللہ کے کلام قرآن پاک کی طرف. قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے عجیب و غریب نعمت. اللہ کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ ہم زندگی بھر ان کو گنتے رہیں تو ہم سے ان نعمتوں کی گنتی نہیں ہو سکے گی. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو قرآن پاک میں بیان فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو، شمار کرنے لگو گے تو گن نہیں سکو گے، تمہارا حساب فیل ہو جائے گا. کہ اللہ کی نعمتیں جو ان گنت ہیں، ان ساری نعمتوں میں قرآن پاک سب سے عجیب ترین، سب سے البیری اور سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت ہے. آپ دیکھیں دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں ان سے ہم فائدہ کب اٹھاتے ہیں؟ جب ہم دنیا میں آ جاتے ہیں. دنیا کا پانی ہے، دنیا کی ہوا ہے، کھانا ہے، مکان ہے، روشنی ہے، چاند سورج، جو کچھ بھی ہے اس سے انسان اس وقت فائدہ اٹھاتا ہے جب انسان دنیا میں آ جاتا ہے. اور جب تک انسان دنیا میں نہ آئے تب تک دنیا کی کسی نعمت سے فائدہ اٹھانا ممکن ہی نہیں ہے. اتنی بات تو سب جانتے اور مانتے ہیں نا. دنیا میں جو آ گیا وہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور جو ابھی دنیا میں نہیں آیا دنیا کی کسی نعمت سے فائدہ اٹھانا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. لیکن قرآن پاک ایسی عظیم ترین نعمت ہے کہ ہم دنیا میں آنے سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے سے قرآن پاک کی نعمت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. 2-4 سال 10-20 سال کی بات نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں سال پہلے سے قرآن پاک کا فائدہ ہم لوگوں کو حاصل ہو رہا ہے. یہ قرآن کی خصوصیت ہے، کسی اور نعمت کی یہ شان نہیں ہے. کیسے فائدہ پہنچ رہا ہے؟ ایک حدیث پاک سے یہ بات واضح ہوتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے
آپ کو اور مجھے نہیں، زمین و آسمان، یہ زمین آسمان چاند سورج کچھ نہیں تھا۔ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی 2 سورتیں فرشتوں کو پڑھ کر کے سنائی، ایک سورہ طٰہٰ اور ایک سورہ یاسین۔ یہ دونوں سورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پڑھی۔ جب فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرآن پاک کی ان دونوں سورتوں کو سنا تو ان کی زبان پر 3 جملے آئے تھے۔ سب سے پہلا جملہ فرشتوں کی زبان پر یہ آیا تھا، طوبیٰ لأمة ينزل هذا علیہا، خوشخبری اور بشارت ہے اس امت کے لیے، ہم اس امت کو مبارکباد دیتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں جس امت پر یہ قرآن اتارا جائے گا۔ تو زمین و آسمان کے بنائے جانے سے ہزاروں سال پہلے فرشتوں کی دعا آپ کو اور ہمیں ملی قرآن کی بدولت، اور فرشتوں کی دعا مقبول دعا ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے لیے فرمایا کہ ایسی زبان سے دعا مانگا کرو، یہ سب چیزیں بند کرو اگر کچھ سننا ہے۔ میں کوئی وہ نہیں ہوں کہ طبیعت خراب میں آیا ہوں، چاہتا ہوں کچھ باتیں آپ سے کر لوں، یہ ساری محبتیں ہدیے تحفے سے بات نہیں کروں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے دعائیں ایسی زبانوں سے مانگا کرو جن زبانوں سے گناہ نہ کیا گیا۔ جب گناہ سے پاک زبان سے دعائیں نکلتی ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سیدھی پہنچتی ہیں، اور گنہگار زبانوں سے جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ اپنی شان کریمی کی بنیاد پر قبول کر لیتے ہیں، یہ ان کا احسان ہے۔ لیکن ضابطہ انہوں نے یہی بنایا ہے کہ ایسی زبانوں سے دعائیں مانگا کرو جن زبانوں سے گناہ سرزد نہ ہوئے ہوں، اور ایسی زبانیں فرشتوں کی زبانوں کے علاوہ اور کون سی ہو سکتی ہیں؟ تو فرشتوں نے ہم کو دعائیں دی۔ پہلی دعا، طوبیٰ لأمة ينزل هذا علیہا، اس امت کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے، آبادی کی خوشخبری ہے جس امت پر یہ قرآن اتارا جائے گا۔ اور دوسری دعا فرمائی، طوبیٰ لأجواف تحمل هذا، جو سینے اس قرآن کو سنبھالیں گے، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو سنبھالنے، اس کی حفاظت کرنے، اس کی خدمت کرنے کا موقع دے گا، ان کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے۔ اور تیسرا جملہ ارشاد فرمایا، طوبیٰ لألسنة تتکلم بہذا او کما قال، کہ خوشخبری اور بشارت ہے ان زبانوں کے لیے جو زبانیں قرآن پاک کی تلاوت کریں گی۔ تو آپ دیکھیے فرشتوں کی زبان سے 3 دعائیں قرآن کی بدولت اس وقت ملی جب ہمارے وجود کا تو کوئی مطلب ہی نہیں، کائنات میں یہ زمین و آسمان نام کی چیزوں میں سے کوئی چیز بھی وجود میں نہیں آئی تھی۔ تو کائنات کے بننے سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے سے فرشتوں کی دعا اور مبارکباد کی صورت میں قرآن کا فیضان، قرآن کا فائدہ اور قرآن کا نفع آپ کو اور ہمیں مل رہا ہے۔ یہ شان قرآن کے علاوہ کسی اور نعمت کے اندر نہیں ہے۔ ہر نعمت سے فائدہ آپ کو وجود کے بعد ملتا ہے، لیکن قرآن کا فائدہ آپ کے وجود نہیں، دنیا کے وجود سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے سے ہم کو مل رہا ہے اور میسر ہو رہا ہے۔ قرآن اتنی بڑی دولت ہے، اس لیے ہمیں قرآن پاک کی اس اہمیت کو
سمجھنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم کو خود کو تیار کرنا چاہیے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے دوستو کہ ہم میں سے بڑی تعداد مسلمانوں کی اکثریت آج کے زمانے میں قرآن کی صحیح حیثیت سے واقف ہی نہیں. قرآن کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، 90% سے زیادہ مسلمان اس کو اپنے ذہنوں سے نکال بیٹھے ہیں، بھلا بیٹھے. اب مسلمانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ قرآن کو برکت کی کتاب سمجھتے ہیں کہ قرآن برکت کی چیز ہے. دکان کھولی قرآن پاک پڑھوا لیا، برکتیں آ گئی. مکان بنایا ہے قرآن پاک پڑھوا لیا، قرآن خوانی کرا لی، برکتیں آ گئی. ایک بڑا طبقہ قرآن کے بارے میں یہ تصور لیے بیٹھا ہے کہ قرآن برکت کی کتاب ہے، ہمیں اس سے برکت حاصل کرنی ہے. ایک بڑا طبقہ ہے جو یہ خیال لیے بیٹھا ہے کہ قرآن بخشش اور مغفرت کی کتاب ہے. ابا کا انتقال ہو گیا، نانی کا انتقال ہو گیا، نانا جان دنیا سے چلے گئے، قرآن پڑھوا لیا، ان کی مغفرت ہو گئی. بس یہ ان کا قرآن کے بارے میں عقیدہ اور عمل ہے اور اسی تک وہ سمٹے ہوئے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ علاج اور شفا کی چیز ہے. قرآن پڑھ لو تو اللہ بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. قرآن پڑھ کے پھونک مار دو، تعویذ لکھ دو تو اللہ بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. یہ بات لوگ لیے بیٹھے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن کی حیثیت نہیں ہے میرے دوستو. یہ سب چیزیں قرآن کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں. قرآن سے برکت بھی حاصل ہوتی ہے، قرآن سے مغفرت بھی حاصل ہوتی ہے، قرآن سے شفا بھی حاصل ہوتی ہے. لیکن یہ نزول قرآن کا اصلی مقصد نہیں. یہ تو قرآن کے ذریعے حاصل ہونے والے ضمنی فائدے ہیں. جیسے بہت ساری چیزیں آپ اپنے گھر میں کسی خاص مقصد کے لیے لاتے ہیں، جس مقصد کے لیے لاتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں کام میں آ جاتی ہیں، فائدے اس کے ہو جاتے ہیں. تو قرآن نہ صرف شفا کے لیے آیا ہے، نہ صرف برکت کے لیے آیا ہے، نہ صرف جو ہے مغفرت کے لیے آیا ہے، بلکہ قرآن کا کچھ اور ہی مقصد ہے. اور وہ مقصد یہ ہے، قرآن کی اصل حیثیت یہ ہے کہ قرآن ہم کو دیا گیا اللہ کی طرف سے نظام زندگی کا نام قرآن ہے. دیکھو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ایک مدت تک آپ کو جنت میں بسائے رکھا. پھر اپنی حکمت کے مطابق ان کو جنت سے دنیا میں اتارا گیا. تو دنیا آدم علیہ السلام کے لیے بالکل نئی جگہ تھی. کیسی ہوگی، کیا ہوگا، ماحول کیا ہوگا، کیا کرنا ہوگا، کیا نہیں، کچھ بھی معلوم نہیں تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ انسان جب بالکل اجنبی جگہ جانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک تذبذب ہوتا ہے، وحشت ہوتی ہے، پتہ نہیں وہاں کیسا ماحول ہوگا، کیا صورتحال ہوگی. تو آدم و حوا بھی جب زمین پر اتارے جا رہے تھے ان کے ذہنوں کے اندر بھی یہ تذبذب تھا کہ دنیا میں جا کے کرنا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تسلی دی، فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب زمین پر جاؤ، دنیا میں جاؤ. اور یہ گھبراہٹ کہ اب وہاں کیا ہوگا، کیسے جئیں گے، یہ ٹینشن چھوڑو، یہ ہمارا کام ہے. فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر میرے پاس سے تمہارے پاس زندگی گزارنے کا نظام آئے گا، طریقہ آئے گا، تمہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کیا ہوگا، کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا، کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا، اور کیا کرنا کیا نہیں کرنا. اس کو آپ فکر میں نہ لیں، یہ ہم بتائیں گے، ہم آپ کے پاس پورا نظام بنا کر بھیجیں گے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام پر کئی صحیفے نازل فرمائے، اپنی کتاب نازل فرمائی.
اس کے بعد دیگر پیغمبروں پر یکے بعد دیگر الگ الگ زمانوں میں صحیفے آتے رہے، اور پھر 4 بڑی کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مقدس، یہ 4 بڑے نظام زندگی کے چارٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اتارے کہ یہ نظام زندگی ہے، آپ کو اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے۔ تو آتے رہے، زمانہ ترقی کرتا رہا، اب زمانہ اپنی آخری حد پر پہنچ گیا ہے۔ انسان اور انسان کی ایجادات اور انسان کا تمدن اور انسان کے خیالات اور انسان کا تعیش اس وقت آخری نقطے پر آ گیا ہے۔ اب اس سے آگے کمال کی وادیاں ختم ہیں، لہذا زندگی کے اس آخری نقطے پر ایسے نظام کی ضرورت تھی کہ جس نظام کے آنے کے بعد کسی دوسرے نظام کی ضرورت باقی نہ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن دنیا میں اتارا جو خاتم الکتب ہے۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ خاتم النبیین ہے، اسی لیے قرآن خاتم الکتب ہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی نیا نظام زندگی اس دنیا کے اندر نہیں اتارا جائے گا۔ تو قرآن صرف برکت کے لیے، صرف مغفرت کے لیے، صرف علاج کے لیے، بلکہ قرآن زندگی کا وہ نظام ہے جو اللہ نے آپ کے اور ہمارے لیے طے فرمایا اور طے فرما کر وہ ہمارے حوالے کر دیا۔ آپ بتائیے کہ ہمیں جو ذمہ داری دی جائے اس کا نظام اگر ہم اپنی نگاہوں کے سامنے نہ رکھیں، اس سے غفلت برتیں، تو کیا ہم اپنا کام کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی گاڑی چلاتا ہے، گاڑی چلانے کا ایک مستقل نظام ہے جو کمپنی بتاتی ہے اور سمجھاتی ہے۔ مشین بنتی ہے، ان کے چلانے کا ایک مستقل نظام ہے جو بتایا جاتا ہے۔ کوئی مشین کے سامنے کھڑا ہو کر اس نظام سے غافل ہو کر مشین کو چلائے گا تو خود کو بھی برباد کرے گا، مشین کو بھی برباد کرے گا۔ گاڑی چلانے کا جو نظام ہے اس نظام سے آنکھیں بند کر کے کوئی اگر گاڑی میں چابی لگائے گا تو خود بھی مرے گا، دوسروں کو بھی مارے گا اور گاڑی کو بھی برباد کرے گا۔ آدمی کے لیے جو نظام بنایا گیا ہے، جب تک اس نظام کو سمجھے گا نہیں اور جب تک اس نظام کو فالو نہیں کرے گا تب تک وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اس کو کامیابی حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ تو قرآن کی اصلی حقیقت اور اس کا کلیدی کردار جو میرے دوستو ہے وہ ہے نظام زندگی کی حیثیت، کہ یہ انسانیت کے لیے زندگی بسر کرنے کا نظام ہے جو اللہ نے مرتب کر کے اپنے پیغمبر کی معرفت ہم تک بھیجا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عمل کے سانچے میں ڈھال کر سنت کے عنوان سے ہمارے حوالے کیا ہے جو ہمارے پاس ہے۔ لیکن مسلمانوں کو قرآن کی اس حیثیت کی طرف توجہ ہی نہیں۔ اگر توجہ ہوتی اور قرآن کو آپ ضروری سمجھتے تو آپ کی مسجد کا اس وقت یہ حال نہیں ہوتا۔ برا مت ماننا، جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے، آپ کو روٹی بنانے کے لیے سستے راشن کی ضرورت ہے نا، سستا راشن جس دن بٹتا ہے ایجنسی پر، ڈپو پر، کیا حال ہوتا ہے وہاں پہ؟ بچے، بوڑھے، پردہ نشی خواتین، ایک کے اوپر ایک گرا رہتا ہے، نہ دھوپ کی پرواہ، نہ سردی کی پرواہ، نہ بارش کی پرواہ، نہ بھوک کا پتہ، نہ پیاس کا پتہ۔ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اس دکان پہ جو بٹ رہا ہے وہ میری ضرورت ہے، اس کے بغیر ملک کو اپنا گھر چلانے کے اندر دشواری پیدا ہوگی، تو آپ وقت سے پہلے دکان کھلنے سے گھنٹوں پہلے وہاں لوگ جا کر کے پہنچ جاتے ہیں یا نہیں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ اس کو ہم نے ضرورت سمجھا۔ آج ہم نے دنیاوی تعلیم کو ضرورت سمجھا تو ہم داخلوں کا اعلان ہوتے ہی اپنا پیسہ، اپنی عزت، اپنا وقت
حتیٰ کہ اپنا دین ساری چیزوں کو داؤ پر لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں لائن لگا کر کے ہمارے بچے کا ایڈمیشن ہو جانا چاہیے، ڈونیشن بھی دینے کو تیار، رشوت بھی دینے کو تیار، لوگوں سے سفارش بھی کراتے ہیں، پاؤں پکڑنے کو تیار، ہاتھ جوڑنے کو تیار، جو جتن بھی ہو سکتا ہو وہ جتن ہم کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کا ایڈمیشن ہو جانا چاہیے۔ کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ باولے نہیں آپ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے، تو جیسے آپ نے اس کو ضرورت سمجھا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر دیا، اگر آپ قرآن کو بھی اپنی ضرورت سمجھتے تو قرآن کو حاصل کرنے کے واسطے بھی یہی دوڑ آپ کی لگی ہوئی ہوتی، یہی محنت آپ کی ہوتی، اور یہی تنافس اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا کہ میں قرآن کو لے لوں۔ ہم کسی بھی محلے کے اندر جائیں، اگر وہاں 500 بچے ہیں تو 50 بچے اس محلے کے مکتب اور مدرسے میں فراہم ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے۔ باقی سارے بچے وہ اس طرح پرہیز کرتے ہیں مدرسے سے جیسے مدرسے اور مکتب شجر ممنوعہ ہو، کوئی ناجائز اور گندی چیز ہو کہ یہاں گئے تو برباد اور تباہ ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح مدرسوں سے اور قرآن سے مسلمان گریزاں ہے، بھاگ رہا ہے، قرآن کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ اپنی شادیوں کی تاریخ متعین کرتے ہیں تو کبھی اپنے بچوں کے امتحان کی اسکیم کو نظر انداز نہیں کرتے۔ بھائی دیکھو فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک تو ہمارے بچوں کے پیپر ہونے، لہٰذا اس سے آگے ہونی چاہیے، اس سے پیچھے ہونی چاہیے شادی، ہے نا ایسا؟ اور مدرسے میں اگر غلطی سے آپ نے بچہ بھیج بھی دیا اور شادی آ گئی اپنے وقت پہ، اتنا بھی دینا گوارا نہیں ہے۔ جب وہ 15 دن دھکے کھا کے آیا، آقا کی خالہ کی شادی میں گیا تھا، ممی کی بہن کی شادی تھی، بھیا کے فلاں کی شادی تھی، چچی کے فلاں کی شادی تھی، یعنی قرآن آپ کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن آپ کے لیے اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ قرآن کے بارے میں تو آپ چاہے زبان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو لیکن قطعاً جھوٹا دعویٰ ہے۔ آپ بتائیے جس چیز سے آپ کو محبت ہے اس سے کتنی دیر تک صبر کر سکتے ہو؟ آپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے، اگر وہ بیٹا صبح سے شام تک غائب ہو جاوے آپ کو برداشت ہوگی؟ یہ بات سکون رہے گا؟ دنیا کی کوئی بھی چیز جو آپ کو محبوب ہے اگر اس میں اور آپ کے درمیان فاصلہ کر دیا جائے، تفریق کر دی جائے، تو نہ آپ کو کھانے کی سدھ ہوگی، نہ آپ پینے میں توجہ دیں گے، ہاں ساری دلچسپی آپ کی مٹی میں مل جائیں گی، بس اسی ایک دھن میں فراق میں آپ رہیں گے۔ یہ ہے نا محبت کا تقاضا یا نہیں ہے؟ آپ بتائیے، بغیر بتائے چلیے اپنے گریبان پہ گردن جھکا کے دیکھ لیے کہ قرآن سے کتنے دن ہمیں دوری ہو جاتے ہیں۔ کہ مسجدوں میں قرآن رکھتے ہیں لوگ لا کر کے، سجانے کے لیے رکھتے ہیں لوگ، اس لیے لا کر قرآن رکھتے ہیں کہ بھی قرآن رکھ دیں گے لوگ، نماز پڑھنے آئیں گے تو وہ قرآن پڑھیں گے، ہم کو ثواب ملے گا۔ لیکن آپ دیکھتے ہی ہیں کہ 5 نمازوں میں آپ خوب جائزہ لیجیے، کوئی خال مسجد ہو کہ کسی نماز کے بعد یا پہلے کوئی 1-2 آدمی قرآن لے کے بیٹھ گیا ہو، ورنہ بھاگے ہوئے آئیں گے، دوڑتے ہوئے واپس جائیں گے، قرآن کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ آج ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ہمارے گھر کا وہ فرش جس پہ ہم جوتے لے کر کے چلتے ہیں، ہمارے بچے اس پہ پیشاب بھی کر دیتے ہیں، سب کچھ گندگیاں ہوتی ہیں، اس فرش کو دن میں کم سے کم 2 مرتبہ تو پوچھا لگاتے ہیں، اس کی صفائی کا پورا اہتمام کرتے ہیں، جھاڑتے ہیں، صاف کرتے ہیں، لیکن اسی گھر میں جس کام میں قرآن رکھا ہوا ہے، ذرا بتاؤ روزانہ کتنی مرتبہ اس کے گھر کو غبار کو اڑاتے ہیں۔ کبھی عید پر صفائی کا موقع ہوا، شب برات پہ جتائی کا موقع ہوا تو قرآن کو بھی جھاڑ دیا آپ نے، ورنہ روزانہ آپ یہ خیال کریں کہ قرآن ہے، اس پر دھول نہ آ گئی ہو، اس پر گرد نہ آ گئی ہو، کوئی ایک ہو تو بتا دیجئے کہ میں اپنے گھر کے اندر اہتمام کے ساتھ قرآن سے اس محبت کا مظاہرہ کرتا ہوں کہ جائیں سر۔
دور دور تک لائنیں خالی ہیں اور کہتے ہو کسان قرآن سے بڑی محبت ہے ہم کو. قرآن سے محبت ہوتی تو ساری دنیا آپ کے غلام ہے. آج آپ ساری دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ قوم بنے ہوئے. آپ سے زیادہ ذلت، بیچارگی، درماندگی اور محرومی کی زندگی شاید جانور بھی بسر نہیں کرتے ہیں. جتنی بیکار زندگی سے آج مسلمانوں کو گزرنا پڑ رہا ہے. قرآن سے محبت کرنے والوں کی زندگی کبھی ایسی نہیں ہو سکتی. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن سے محبت کرنے والوں کی زندگی میں خلل پیدا ہو. خلل پیدا ہوتا ہے قرآن سے منہ موڑنے والوں کی زندگی میں، اور ایسا خلل پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو راحت میں نہیں بدل سکتی. اس لیے کہ اللہ نے فیصلہ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لے گا، جو ہمارے قرآن سے روگردانی کر لے گا، ہم اس کی زندگی کو تلخ کر دیں گے، اس کی زندگی میں زہر گھول دیں گے. اور اللہ جسے ذلیل کرنے پر آئے، کون مائی کا لال ہے جو اس کو عزت دے سکے؟ ہے کوئی ایسا؟ اللہ نے صاف فرما دیا وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. اللہ جس کو ذلیل کرنے کا فیصلہ کر لیں، کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا. اللہ جو چاہے قادر مطلق میں فاعل مختار ہے وہ کریں گے. تو قرآن کے بارے میں جو بے حسی ہے، اس بے حسی کے نتیجے میں آج ہم ذلت اور خاری کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ویسے تو کسی مسلمان سے بھی پوچھو وہ الحمدللہ کہتے ہیں قرآن کی مجھے بہت محبت ہے اور میں تو قرآن کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن عمل پہ بھی دیکھو. اب عید آئے گی 1.5 مہینے کے بعد تقریباً، ابھی سے کپڑے بن رہے ہیں. کوئی بری چیز نہیں بناؤ، اچھی چیز ہے، خوشی بناؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ 2 دن ہمیں خوشی منانے کے لیے دیے ہیں کہ ہم اللہ کی خاص عبادت بھی کریں اور خوشی کا اظہار بھی کریں. عید اور بقرعید تو آپ خوشی کا انتظام کریں، شریعت منع نہیں کرتی. میں تو آپ کو محبت کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے کپڑوں کی فکر ہے، بیوی کے کپڑوں کی فکر ہے، بچے بھتیجے بھانجے نوازے فلاں فلاں سب کی فکر ہے نا. اور مہنگے سے مہنگی چیز فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں. نہیں ہے تو قرضہ لے کر بھی کوشاں ہیں کہ ہمارے بچوں کا دل نہ مایوس ہو جاوے، ان کا دل پگھل نہ جائے، غربت مردہ نہ ہو جاوے. یہ کوششیں ہیں نا. لیکن پورے مجمع میں آپ بتائیے کہ کون ایک ایسا آدمی ہے جس نے 2-4 مرتبہ نہیں، سال میں 1 مرتبہ بھی قرآن کے لیے نیا کپڑا خرید کر لایا ہو اور قرآن کا جو دام اور غلاف سی کر اس کو بدلا ہو؟ ایک تو سیتے ہی ہم کب ہیں، بچے کے فراق میں سے ٹکڑا بچ گیا، اماں کی قمیص میں سے ٹکڑا بچ گیا، ان کو اوپر نیچے جوڑ دیا، قرآن کا لباس ہو گیا بس. اور وہ ایک دفعہ پہنا دیا تو شاید 1-2 سال سے پہلے اس کو تبدیل کرنے کا تو آپ کو تصور اور خیال ہی نہیں ہو سکتا. آپ کی بیوی تو نئے جوڑے پہنے گی، میری بیٹی تو نئے جوڑے پہنے گی، میرا بیٹا بھی بہت ٹناٹن رہے گا. لیکن اللہ کا کلام وہ دھول کے اندر، گندی کتروں کے اندر، پیون کے اندر لپٹا ہوا رکھا ہے داغ میں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمیں قرآن سے محبت ہے. یہ کون سی محبت ہے؟ کسی دنیا کی تاریخ محبت میں ایسی گندی محبت کا ذکر آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ ایسے نالائق محبت کرنے والے جو اپنے محبوب کی طرف کو پلٹ کر بھی نہ دیکھیں سالوں سال تک، ان سے بےہودہ چاہت رکھنے والا عاشق اور محب شاید دنیا کی تاریخ میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور نہیں ملے گا. قرآن تو ہماری ضرورت ہے بھائی، قرآن ہماری بنیاد ہے، قرآن ہماری زندگی کا نظام ہے. اللہ نے صاف صاف کہا ہے اس نظام کو فالو کرو گے تو جنت تمہارے استقبال کے لیے تیار ہے، اور جو اس کو فالو نہیں کرے گا اس کو جہنم میں ڈھونڈا جائے گا اور سلٹا جائے گا. فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس زندگی گزارنے کا نظام آئے گا. دیکھو ہدا کا ترجمہ میں کر رہا ہوں نظام زندگی.
خدا کا ترجمہ ہدایت صحیح ترجمہ ہے، وہ ذہنوں میں بیٹھ گیا ہمارے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت کوئی خاص چڑھی آئے جو کہیں سے آئے گی اور ہمیں پیش کر دی جائے گی۔ اس لیے میں نے ہدایت کا ترجمہ کیا زندگی گزارنے کا الہی نظام، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نظام زندگی، اس کا نام ہے خدا اور اسی کا نام ہے ہدایت۔ تو فرمایا میرے پاس سے تمہارے پاس زندگی گزارنے کا نظام آئے گا، فمن تبع ہدایا، جو میرے بھیجے ہوئے نظام کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی طرح کے غم میں مبتلا ہوگا، یعنی جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور آگے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اس نظام زندگی سے بچ کر نکلتے ہیں، ان کو سخت ترین عذاب میں ڈالا جائے گا، اور وہ عذاب پتہ نہیں کب ختم ہوگا، نہیں ہوگا، کافروں کے لیے تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بھائی قرآن بڑی دولت ہے، اس لیے قرآن کے حقوق ادا کرنے کے لیے خود کو تیار کرو۔ قرآن کے کچھ حقوق ہیں جو ایک حدیث پاک میں بیان کیے گئے، میں بس بہت مختصر انداز میں وہ حقوق آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اہل القرآن، یا اہل القرآن۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی اور خطاب سے بھی پکار سکتے تھے، جیسے ہم لوگ اپنے بیٹے کا نام لے کر کہتے ہیں عبداللہ ادھر آؤ، خالد ادھر آؤ، راشد ادھر آؤ، لیکن کبھی کبھی ہم اسے شفقت کا اور محبت کا اور اس کی ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ بیٹا ادھر آئیو۔ زید کہتے تب بھی وہی بیٹا مراد تھا، لیکن بیٹا کہنے سے اس کی اس حیثیت کو مستحضر کرایا گیا کہ تمہیں پکارنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ تمہارا مجھ سے باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، اس لیے کہتے بیٹا سنو۔ ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی اور نام سے پکارنے کے بجائے یوں کہا یا اہل القرآن، اے قرآن والو، تاکہ ہمارے ضمیر پر کچھ غیرت کی چوٹ لگے کہ قرآن ہمارا ہے، ہم قرآن کے ہیں اور پھر بھی قرآن سے دوری برتے ہوئے ہیں، تو اس سے بڑی بے وفائی کیا ہوگی۔ اس لیے عنوان اختیار کیا یا اہل القرآن، اے قرآن والو، لا تتوسطوا القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ، یعنی قرآن سے بے رخی نہ برتو، قرآن سے بے توجہی نہ برتو، بلکہ قرآن کی عظمت بھی کرو، قرآن کا احترام بھی کرو، قرآن سے محبت بھی کرو، اور قرآن والوں سے بھی محبت کرو۔ ایک بات آپ لوگ بیچ میں ذہن میں رکھ لیں کہ جو شخص قرآن کے حاملین، قرآن کے خدام، حفاظ، قراء، علماء، فقہاء، محدثین، اساتذہ اور مدرسین کی محبت اور ان کی عظمت اپنے دل میں نہیں رکھتا ہے، اس کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں نہیں آ سکتا، چاہے وہ کچھ بھی ہو، کتنی عبادتیں کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل اور سچی محبت کرنے والوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنی میں اکرام و احترام کرنے والوں میں اس کا نام آ ہی نہیں سکتا جب تک قرآن سے تعلق رکھنے والے اور قرآن کے خدام سے محبت اپنے دل میں پیدا نہ کر لے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرموا حملۃ القرآن،
اے مسلمانوں قرآن کو سنبھالنے والوں کی عزت کیا کرو، ان کا اکرام و احترام کیا کرو۔ کیوں؟ فمن اکرمہم فقد اکرمنی او کما قال، جو ان کی عزت کرے گا وہی میری عزت کرنے والا ہے۔ جس کے دل میں ان کا اکرام ہے وہی میرا اکرام کرنے والا ہوگا، اور جو ان کی بے اکرامی کرتا ہو، ہزار حج کر رکھے ہو، کروڑوں نمازیں پڑھ رکھی ہو، لاکھوں روزے رکھے ہوئے ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پانے والوں کی لائن میں داخل ہونا بڑا مشکل ہوگا۔ اس لیے ذہنوں کو صحیح کرو۔ آقا نے فرمایا اکرموا حملۃ القرآن، قرآن کے حاملین کی عزت کیا کرو، اس لیے کہ ان کی عزت میری عزت ہے، ان سے محبت مجھ سے محبت ہے۔ تو جب ان سے محبت رسول اللہ سے محبت ہے تو ان سے نفرت کس سے نفرت ہوگی؟ نعوذ باللہ، رسول اللہ سے نفرت نہیں۔ ان کی بے اکرامی کس کی بے اکرامی ہوگی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اکرامی سمجھی جائے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے فرمایا قرآن کا اکرام کرو، لا تتوسد القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ، اس کی طرف سے غفلت کے شکار مت بنو۔ ایک ہفتے یہ فرمایا، اور دوسرا حق فرمایا وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کرو اس طرح جس طرح قرآن کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ دو باتیں فرمائی کہ ایک تو تلاوت صرف رمضانی نہیں ہونی چاہیے، سالانہ نہیں ہونی چاہیے، تلاوت وہ خاص چیز ہے کہ ہر وقت ہر لمحے انسان اس میں خود کو لگائے رکھے۔ آناء اللیل و آناء النہار، دن کو بھی کرو، رات کو بھی کرو، صبح کرو، شام کو، دوپہر ہو، جب دیکھو قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ اس لیے کہ قرآن وہ بہترین چیز ہے کہ اللہ بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب عبادت ہے تلاوت قرآن۔ دیکھو نماز بڑی عبادت ہے لیکن ہمارے لیے اللہ کو ذکر نہیں دیتی، وہ تو نہیں پڑھیں گے نماز۔ اس لیے کہ نماز حد تک عاجزی اور انکساری کے آخری درجے کا نام ہے نماز، اور اللہ کی یہاں عاجزی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، روزہ شہوتوں پر کنٹرول کرنے کا نام ہے، اللہ ہر طرح کی شہوت سے منزہ اور مبرہ ہے۔ لیکن قرآن پڑھنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ نے آپ کو بھی اس کا مکلف کیا، مجھے بھی کیا، اور خود بھی اللہ تبارک و تعالی قرآن کی تلاوت فرمائیں گے۔ اور ایک دن انشاءاللہ آنے والا ہے کہ آپ اور ہم سب انشاءاللہ اللہ سے قرآن سنیں گے۔ اللہ ہم کو اس کے لیے قبول کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سارے جنتی لوگوں کو جنت میں بسا دیا جائے گا تو ایک دن اللہ تبارک و تعالی سارے جنتی لوگوں کو ایک بڑے میدان کے اندر جمع فرمائیں گے۔ اور کس شان سے جمع فرمائیں گے؟ فرمایا کہ بہت سے لوگوں کو نور کی کرسیاں دی جائیں گی جس پر بیٹھیں گے، اور بہت سے لوگوں کے لیے مشک کے قالین بچھائے جائیں گے اور ان پر لا کر جنتی لوگوں کو بٹھایا جائے گا۔ جب سارے جنتی اس میدان میں آ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جلوہ دکھائیں گے اور سارے جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک پڑھیں گے اور سارے جنت میں جانے والے اللہ ہم کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو، سب کو اس میں شامل فرما لے۔ وہ سب کے سب قرآن سنیں گے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ جنتی لوگوں کو جنت کی کسی نعمت میں اتنا مزہ، اتنی لذت اور اتنا لطف نہیں آئے گا جتنا لطف اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرآن کی تلاوت کو سننے میں آئے گا۔ تو ایسی بڑی عبادت ہے قرآن پاک کی تلاوت، اس لیے فرمایا وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ۔ ایک تو تلاوت کثرت کے ساتھ کیا کرو،
اور دوسری قید جس سے مسلمان 99% غافل ہے کہ من چاہے قرآن نہیں پڑھنا، جیسے جس کے جی میں آیا الحمدللہ، الحمد کو الحمد پڑھ رہے 95% مسلمان، الذین قل هو اللہ احد اللہ الصمد، العیاذ باللہ۔ اگر پوری مسجد میں نمازیوں سے سن لی جائے تو شاید 2-4 لوگوں کے علاوہ کسی کو 1-2 سورت بھی صحیح نہیں ملے گی۔ فرمایا ایسا قرآن نہیں چاہیے آپ کو۔ قرآن پڑھنے کے نام پر آپ قرآن کی بقیے ادھیڑو، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ قرآن پڑھنا ہے تو اس کے حق کے مطابق پڑھو، وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، قرآن کو ایسے پڑھو جیسے قرآن کو پڑھنے کا حق ہے۔ اور ایک بات میں اور ایک علماء کا مجمع ہے یہاں پہ ماشاءاللہ، آپ اور ہم تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کی سب سے مقدس ہستی ہیں اور بارگاہ خداوندی میں سب سے زیادہ محبوب ہستی ہیں، انہیں پر قرآن اترا، لیکن ان کو بھی من مانے انداز پر قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب قرآن اترتا تھا شروع میں تو حضرت کو یہ اندیشہ ہوتا بھول نہ جاؤں، تو سنتے بھی رہتے تھے اور آہستہ آہستہ پڑھتے بھی رہتے تھے، ڈبل مشقت ہوتی تھی۔ تو آپ کو خطاب کیا اللہ نے، لا تحرک به لسانک لتعجل به، محمد جب قرآن اترا کرے تو خاموش رہا کرو، زبان مت ہلایا کرو، پڑھا مت کرو۔ اور یہ جو تمہیں خوف ہے نا بھول جاؤں گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے اتارا، یہ کوئی لاوارث کلام تھوڑی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے گا، ہم نے اتارا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم اتار رہے ہیں تو حفاظت کی گارنٹی بھی ہماری ہے۔ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اس قرآن کو مٹا نہیں سکیں گی، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو فرمایا یہ فکر چھوڑ دو کہ بھول جائیں گے آپ، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں اتار کر محفوظ کر دینا یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ پھر آپ کی زبان سے اس کو پڑھوا دینا یہ بھی ذمہ داری ہماری ہے۔ اس لیے آپ کو کیا کرنا، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھ لیں، ذرا علماء دھیان دیں، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ کے بعد جو جملہ عام ہماری زبان کے اعتبار سے کیا بیٹھتا ہے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَقْرَأْ، بھائی جب ہم نے پڑھ لیا تو تم پڑھ لو، ہم نے کھا لیا اب تم کھا لو، ہم چل دیے اب تم چل دو، ہم اٹھ گئے آپ اٹھ جاؤ، یہ تو ہے نا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَقْرَأْ، جب ہم پڑھ لیں تو آپ پڑھ لینا، لیکن یہ نہیں فرمایا گیا، فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھ لیں یعنی ہمارا فرشتہ ہماری نمائندگی کے طور پر پڑھ کر کے سنا دے تو تم اس کے پڑھنے کی پیروی کرنا، یعنی اپنی مرضی سے جیسے چاہو پڑھو نہیں، جیسے ہم نے جیسے پڑھ کر کے سنایا ہے، ہم نے فرشتے سے جیسے پڑھوایا ہے، آپ قرآن کو اسی انداز پر پڑھیں تو ہماری بارگاہ میں قبول ہوگا، اور وہ انداز چھوڑ دو گے تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، قرآن کو پڑھا کرو اس طرح جس طرح قرآن کو پڑھنے کا حق ہے۔ تیسرا حق فرمایا وَافْشُوهُ، قرآن کو پھیلاؤ۔ قرآن آپ کی جاگیر نہیں، یاد رکھو اچھی طریقے سے، یہ جو ہم نے قرآن کے ساتھ زیادتی کر رکھی ہے اور ایک طرح سے انسانیت پر بھی زیادتی کر رکھی ہے کہ ہم نے قرآن کو محشور کر ڈالا۔ قرآن تو ساری دنیا کے لیے آیا تھا نا، اللہ نے جب اپنے قرآن کا تعارف کرایا تو یہی تو فرمایا نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، اس رمضان کے مہینے میں جو قرآن ہماری طرف سے اتارا جا رہا ہے یہ کیا ہے، ہدی للناس، ساری انسانیت کے لیے نظام زندگی کے طور پر ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ اب آپ نے کوئی اللہ نے یہ توفیق دے دی، نعمت دے دی کہ آپ کو اس کے قبول کرنے والوں میں شامل کر لیا تو اسے جیب میں رکھ کے پھرو گے؟ دنیا کی امانت ہے، دنیا کو پہنچائیے، فرمایا وَافْشُوهُ، اسے پھیلاؤ۔ لیکن ہم نے کتنا پھیلایا دیکھیں،
ایک میں مثال دیتا ہوں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کا کسی نہ کسی درجے میں کسی غیر مسلم سے تعلق نہ ہو، دوستی کا تعلق، پڑوس کا تعلق، کاروبار کا، کہیں نہ کہیں ٹچ ہے نا۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی سے ٹچ بیٹھی ہوں، لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے گھر جا کے سوچنا کہ میں نے کبھی اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے کسی غیر مسلم کو قرآن سے متعارف کرانے کی کوشش کی، میں نے قرآن اس کو پیش کرنے کی کوشش کی؟ اگر کرتے تو صورتحال دوسری ہوتی۔ 800 سال تک یہاں مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن قرآن کے تعلق سے وہ انتہائی بڑے ظالم تھے۔ انہوں نے قرآن اور اسلام کو پھیلانے کے لیے ایک رتی برابر محنت نہیں کی۔ انہوں نے اپنی حکومت کے لیے کیا جو کچھ بھی کیا، اپنی ناموری کے لیے جو کچھ بھی کیا، اور بدنامیوں کا ٹھپا لگا کر دنیا سے چلے گئے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اگر وہ 800 برس تک انسانوں کو یہ نسخہ دیتے تو ساری انسانیت کی بیماریاں دور ہو جاتی، ایک ایک انسان اللہ کا محبوب بن گیا ہوتا، ایک ایک انسان جنت کا حقدار بن گیا ہوتا۔ تو ظلم کیا ہے انہوں نے قرآن کے اعتبار سے، اللہ ان کی معافی کا فیصلہ فرمائے چلے گئے دنیا سے، لیکن ہم تو کم سے کم اس روش سے ہٹیں۔ فرمایا بخشوہ، قرآن کو پھیلاؤ، قرآن دوسروں تک پہنچاؤ۔ قرآن ہمارا ہی نہیں ہے، کوئی بھی انسان کسی بھی مذہب کا چلنے والا ہے، قرآن ان سب کے واسطے امن کا، سلامتی کا، راحت کا پیغام لے کر کے آیا ہے۔ تو یہ پیغام ان تک پہنچائیے، ان کو بتائیے کہ قرآن آپ کے واسطے یہ راحت ہے، یہ سکون لے کر کے آیا ہے، اور قرآن آپ کو اس طرح عزتوں پر فائز کرنے کے لیے آیا ہے، تو صورتحال بہت کچھ بدل جائے گی۔ تو فرمایا بخشوہ، 3 ہم ہو گئے، وقت کافی ہو گیا، بس آخری حق کا ذرا سا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ آخری حق فرمایا وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور قرآن میں کیا لکھا ہے ذرا اس کو سوچا کرو۔ اس میں تو ہم زیرو ہے، زیرو سے نیچے کوئی نشان ہوتا تو شاید وہ لگانا پڑتا، لیکن اتفاق ہے زیرو سے نیچے کوئی نشان نہیں۔ تدبر فی القرآن کے بارے میں امت جتنی غفلت کا شکار ہے، اس کے نمبر دینے کے لیے کوئی حصہ نہیں ہمارے پاس، زیرو سے بھی کوئی نیچے ہو سکتا ہے۔ فرمایا وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ، سوچو قرآن میں کیا لکھا ہے، سمجھو قرآن میں کیا لکھا ہے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جب یہ کام کرو گے تبھی کامیابی ملے گی، اور اگر یہ کام نہیں کرو گے تو کامیابی کا تصور اور خواب مت دیکھو۔ آپ کو صلاحیت ہے، وقت ہے، مدرسوں میں آپ جائیے، پورے قرآن کے عالم مفسر بنیے۔ اتنا آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کو اللہ نے دوسرے میدانوں میں کام کرنے کا موقع دیا ہے، تو اگر آپ کو اچھی صلاحیت ہے تو تراجم پڑھیے۔ اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو کرو کہ اپنے اماموں سے کبھی کبھی 1-2 آیت کا ترجمہ سن لیا کرو۔ لیکن ہم یہ کام نہیں کریں گے، قسم کھا کر کے چلتے ہیں۔ کسی بھی مسجد میں آپ چلے جائیے، نمازی یا تو امام صاحب کے پاس تعویذ لینے آتے ہیں، یا دعا کو کہنے آتے ہیں، لال خطے لکھوانے کو آتے ہیں، یا پھر پانی کی، جنریٹر کی، بجلی کی اس کی شکایتیں لے کر کے آتے ہیں، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا۔ کوئی ایک امام نے علی گڑھ کے اتنے سارے بتائے کہ صاحب ہمارے مقتدیوں میں سے 2-4 مقتدی ہیں جو ہمارے پاس آ کے یوں کہتے ہوں کہ حضرت ہمیں نماز کا ترجمہ سکھا دیجیے، سورہ فاتحہ درست کرا دیجیے، قل هو اللہ درست کرا دیجیے، قل هو اللہ میں اللہ کیا کہہ رہا ذرا سمجھا دیجیے۔ یہاں کوئی امام اگر ایسے خوش نصیب ہو تو میں ان سے مصافحہ کروں گا عقیدت سے، وہ بتائیں کہ میرے مقتدیوں میں ایسے مقتدی ہیں جو مجھ سے آ کر قرآن سیکھنے کا اور اس کو سمجھنے کا مطالبہ کرتے ہوں، اس کو تو ضرورت ہی نہیں سمجھتے ہم، تو بھائی کچھ نہیں کر سکتے تو کسی امام کے پاس جاؤ، 5 نمازوں میں جا کر کے اگر آپ 1 آیت کا ترجمہ سنیں تو 5 نمازوں کے اندر 5 آیتوں کا ترجمہ آپ نے سن لیا، مہینے میں 150 آیتیں سن لی۔ اب 150 میں سے آپ مان لو کہ 145 آپ بھول گئے کاروبار میں،
تو ہر مہینے 5 تو بچی، اور سال بھر میں 5 کے 12 پنجے 60، ایک سال کے اندر کم سے کم 60 آیتوں کا مضمون، اور آپ 10 سال 20 سال تک یہ محنت کرتے رہیں تو پورے قرآن کا خلاصہ اور اس کی نصیحتوں کا نقشہ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ لیکن یہ جبھی ہو سکتا ہے جب آپ قرآن کو اپنی ضرورت سمجھیں، جب قرآن سے محبت کریں، اور جب ٹھان لیں کہ ہمیں قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے۔ لیکن ہم نے ٹھانا ہوا ہے کہ ہم ساری دنیا میں تو ٹھوکریں کھائیں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے قرآن سے رشتہ قائم نہیں کریں گے۔ ابھی تک آپ کسی جو ہے بھول بھلیوں پہ پڑے ہوئے ہو، فلاں بڑا سیکولر ہے، فلاں بڑا مسلم نواز ہے، فلاں بڑا ایسا ہے۔ سب اچھے ہیں، ہم کسی کو برا نہیں کہتے، لیکن تم اللہ کو چھوڑ کر کسی کے قدموں میں جاؤ گے تو ذلت کے سوا کچھ نہیں پاؤ گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب پورے عالم اسلام کے بادشاہ تھے تو اپنے گورنروں کے پاس انہوں نے ایک مراسلہ بھیجا تھا، اور اس مراسلے میں لکھا تھا من اعتز بعبید اللہ اذلہ اللہ، اور کما قال، فرمایا اچھی طرح ذہن نشین کر لو، جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کی پناہ میں جا کر عزتیں اور کامیابیاں تلاش کرتا ہے، اذلہ اللہ، اللہ اس کو ذلیل کر کے رکھے گا۔ جس کی سب سے بڑی تصویر آج ہمارے معاشرے کی تصویر ہے کہ عزت کا مفہوم دیکھنے کے لیے بھی آج ہماری آنکھیں ترستی ہیں۔ یہ ذلت ہم نے خود خریدی ہے قرآن سے دوری اختیار کر کے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، لمبی تقریر کرنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اور میری طبیعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ میں آپ کا چھوٹا بھائی ہونے کی حیثیت سے، آپ چاہے اسے مہمان نوازی کا حق سمجھ لو، اسلام کا حق سمجھ لو، کوئی بھی حق سمجھ لو، میں آپ سے یہ گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ آج سے یہ طے کر لیں کہ ہمارے گھر کا، محلے کا کوئی ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو قرآن پاک پڑھنے والا نہ ہو۔ ایک ایک بچے کو حافظ نہ بناؤ، مت بناؤ، ہم نہیں کہتے کہ سارے مسلمان حافظ بنو، نہ یہ ممکن ہے نہ یہ اللہ کا مطالبہ ہے، لیکن ایک ایک مسلمان قرآن پڑھنا جانتا ہو، ایک ایک مسلمان نماز پڑھنا جانتا ہو، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو یہ طے کر لو کہ یہ فرض اب تک ہم نے چھوڑا تو چھوڑا، اب انشاءاللہ اس فرض سے غفلت نہیں برتیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمارے اوپر فرض فرما دی ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔